اچھا، آپ کی جو دعوت حق ہے، کیا لگتا ہے کہ ودن کتنے سالوں میں یہ اور کتنا عوام کتنی اکٹھی کر لے گی؟ اور نہیں، ہم نے تو عوام اکٹھی نہیں کرنی، ہم تو کہہ رہے ہیں عوام جہاں ہے وہیں رہے. میں نے تو کبھی عوام اکٹھی نہیں کی. اللہ کا شکر ہے. میں تو ریمنڈ کی طرح اگر مرکز بناؤں تو پیرلل میں ایک جیلم شریف میں بہت بڑا ایک مرکز بن سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والے سٹائل میں ہوگا. اور نبیوں والے سٹائل میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ اکثر آپ علماء سے جو سنتے ہیں نا کہ اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگلے زمانوں میں ہر علاقے کا ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا تھا، ہر قوم کا ایک پیغمبر علیحدہ ہوتا تھا. یہ تو ہمارے نبی ہیں نا جو پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اگلی امتوں کے لیے ہوتا تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت، کوئی گروہ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ایک ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. ایک ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم کریں، یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے اگر ہم لوگ ہوتے تو جیلم میں ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا، گجرات میں علیحدہ ہوتا. ظاہر کمیونیکیشن گیپس بھی تھے نا. تو اس طرح ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوتے تھے. اچھا، اس امت کو یہی کہا گیا کہ یہ پیغمبروں والا کام کرے گی کہ اس زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے، اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہر علاقے میں. کہ جس طرح نبی اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا نا، اس امت کے وہ لوگ اس علاقے کے لیے اپنے نبی کے ڈاکیے ہوں گے. پیغام وہ نبی والا پہنچا رہے ہوں گے، خود وہ عام انسان ہوں گے، وہ اپنے نبی کے دین کی تجدید کر رہے ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگوں نے اس میں چیزیں داخل کر دی ہوں گی، ایک تو وہ بڑے مجددین ہیں نا جو ایک ایک تو آنا ہے ہر صدی کے کنارے کے اوپر. ایک چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہونے ہیں. یعنی ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں جیسے جیسے معاملات ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ 6 کے 6 امام مجدد ہیں. ایک زمانے میں ہو کے بھی ایک سے زیادہ مجدد موجود تھے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا. اب بڑے لیول کا کام جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کیا، بہت بڑے لیول کا کام ہے. امام شافعی کا بہت بڑے لیول کا کام ہے. میں امام شافعی کو دوسری صدی کا مجدد مانتا ہوں، پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اس طرح بڑے بڑے مجددین بھی پیدا ہوں گے اور ہر علاقے میں لوگ پیدا ہوں گے. تو ہم نے اس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہ کے قرآن و سنت کو پڑھے اور بات پہنچائے. باقی اللہ نے تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا ہے نا کہ ہم مجمع اکٹھے کریں. جیلم میں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے پوری دنیا میں مجمع اکٹھے کیے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں، کلپ چڑھاتے ہیں، جو جدھر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. آپ دنیا کی کوئی مسجد پروڈیوس نہیں کر سکتے، کوئی مدرسہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جہاں ہمارے متاثرین نہ ہو. یہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی ایک عالم مجھے قرآن پہ حلف دے دے صحیح کہ میرے رشتہ داروں میں اور میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر کو سنتا ہو. اچھا، تو اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، مگر کردار میں نرمی نہیں آ رہی، کیا نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں، نماز تو ایک الگ سے عبادت ہے، وہ تو کرنی ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی کیا داڑھی قبول ہے؟ داڑھی ایک الگ سے چیز ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو وہ قبول ہے، وہ ایک الگ سے ایک نیکی ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی معاملے میں کوئی کمزور ہو سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی مؤمن سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. یار صحابہ کرام سے بدکاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان پہ حد بھی جاری کی اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی توبہ ایک پوری جماعت پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کو کفایت کر جائے گی. تو یہ تو کرتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ہماری جو ایکٹریسز ہیں جو پاکستان میں، وہ کیا کرتی ہیں کہ بے حیائی فل جو ہے آن ہے، مگر جب چیریٹی کی بات آتی ہے، خدمت خلق کی بات آتی ہے تو سب سے آگے ہوتے ہیں. تو کیا ان کی چیریٹی کے سے بخشے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ اس چیریٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی نمازیں معاف ہو جائیں گی یا انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا اگر کوئی حق دبا لیا ہوا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ ہے، چیریٹی اپنی جگہ. اچھا، اب ہمارے اسلام میں حقوق العباد کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. ہاں جی. حقوق اللہ کی نظر میں تو ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم حقوق العباد پہ زیادہ کام کریں. حقوق اللہ پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، حقوق العباد پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، دونوں پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک تو حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہے نا. دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے ہمیں اللہ نہیں دیا نا. بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا حکم ہمیں اللہ ہی نے دیا نا. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا نا. تو یہ حقوق العباد بھی کرالری ہیں حقوق اللہ کی. اچھا علی بھائی، آخری سوال میں کروں گا
کہ حقوق العباد میں بھی یہ معاملہ آتا ہے کہ ایک شخص نے پوری زندگی حقوق العباد کا خیال رکھا, حقوق اللہ نہیں نبھائے, مگر ایک شخص نے حقوق اللہ نبھائے سارے, حقوق العباد نہیں نبھائے. اب اس کا کیا بنے گا؟ دونوں جہنمی ہیں جی انشاءاللہ, دونوں جہنمی ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کوئی پرندہ ایک پر سے اڑے, یہ ہو نہیں سکتا. اسی طریقے سے علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ہیں. آپ کہیں ایک بندہ صرف عالم ہے, ایک صرف عمل کرنے والا ہے, بھلے وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا رہے, جب تک علم نہیں ہوگا اس کا عمل قبول نہیں, اور عالم جب تک عمل نہیں کرے گا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. اچھا, وظائف سے کچھ فائدے ہوتے ہیں؟ کس قسم کے؟ جس طرح کہ اللہ کے ناموں کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے یہ وظائف کریں, اس کو اتنی بار پڑھیں, تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو وظائف لوگوں نے خود سے ڈیوائز کیے ہوئے نا, یہ لوگوں کے تجربات ہیں. اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کر لیں, اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے. باقی سنت اذکار. میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی, تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی. آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا. اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.